حیثیت سے پیش کیا یا کہ اپنے آپ کو کیا سمجھا، بلکہ صرف یہ ہے کہ کیا کیا یا کیا کر دکھایا، اور کیوں کر ایسی مضبوط اور باعمل جماعت قائم کر سکے جس کی بے پناہ عملی قوت کا اعتراف اس کے مخالفین کو بھی ہے۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ احمدی جماعت کے قیام کو زیادہ زمانہ نہیں گزرا، تاہم اتنا زمانہ ضرور گزر چکا ہے کہ اگر یہ تحریک بے جان ہوتی تو دوسری جماعتوں کی طرح یہ بھی ختم ہو چکی ہوتی۔ لیکن جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تحریک ایک مختصر گاؤں سے شروع ہو کر تمام دنیا کے تمام گوشوں تک پہنچ جاتی ہے تو ہم کو اس کی استقامت عزم کا اعتراف کرنا پڑتا ہے، اور یہ استقامت کسی جماعت میں اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب اس کا بانی و موسس خود بڑا مخلص انسان ہو۔ حضرات، اگر جماعت احمدیہ خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا نہ ہوتا، کسی انسان کے ہاتھ کا کرشمہ ہوتا، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے ساتھ ہی یہ سلسلہ نابود ہو جانا چاہیے تھا۔ جیسا کہ اخبار وفادار نے آپ کی وفات پر بجا طور پر لکھا تھا کہ مرزا صاحب کے بعد اگر سلسلہ احمدیہ نابود ہو جائے گا تو سمجھو کہ مرزا جھوٹا ہے، اور اگر ترقی کرے گا اور اس کے بعد اس کی جماعت یا اس کا کوئی جانشین اس کے عشق میں ترقی دینے میں کامیاب ہوا تو سمجھ لینا کہ مرزا سچا اور وہ الہام باری سے مستفیض ہوا، اور اگر اس کی جماعت یا جانشین مٹتے چلے گئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی مذہبی رخنہ اندازی کبھی پسند نہیں۔ وفادار، لاہور، 14 جولائی 1908۔ بلا شبہ ناپاک درخت کا یہی انجام ہوا کرتا ہے کہ وہ زمین سے اکھیڑا جاتا ہے اور قائم نہیں رہ سکتا، جبکہ پاک درخت ہر زمانہ میں خدا کے حکم سے پھل دیتا چلا جاتا ہے۔ اس قرآنی اصول کے مطابق حضرت مسیح موعود کی وفات کے بعد بھی خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا یہ پودا الہی سنت کے مطابق اور زیادہ پھلتا پھولتا اور بڑھتا چلا گیا، جبکہ اس کے اکھڑنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا اور اس کے نابود ہونے کی امیدیں کی گئیں، اور کہا گیا کہ اب تو ایک مولوی آپ کا پہلا جانشین ہو گیا ہے، اس لیے یہ سلسلہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ مگر خلافت اولیٰ کے اس مبارک دور میں خلافت احمدیہ کو جو استحکام ملا، اس سے یہ پودا نہ صرف اپنے سہارے پر قوت و مضبوطی سے کھڑا ہو گیا، بلکہ اسی زمانہ میں مولوی فتح محمد سیال صاحب کے ذریعہ انگلستان تک اس کی جڑیں پھیل گئیں۔ پھر خلافت ثانیہ کے دور میں جماعت کے ایک حصہ کے الگ ہو جانے کے باوجود یہ سلسلہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ اس کے علاوہ بھی کئی اور فتنے اور ابتلا آتے رہے، کبھی مستریوں کا فتنہ کھڑا ہوا تو کبھی احرار کی تحریک احمدیت کو مٹانے کے لیے سرگرم عمل ہوئی۔ احرار کی ان فتنہ انگیزیوں کے جواب میں جماعت احمدیہ کے دوسرے اولو العزم خلیفہ نے اس وقت خدا سے علم پا کر یہ اعلان کیا کہ میں احرار کے پاؤں تلے سے زمین نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ پھر چند دنوں کے اندر احمدیوں نے حالات کو یوں پلٹا کھاتے دیکھا کہ لوٹنے نکلے تھے جو امن و سکون بے کساں، خود انہی کے لٹ گئے حسن و شباب زندگی۔ یہی وہ زمانہ تھا جس میں سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریک جدید کو جاری کیا، جو ساری دنیا میں خدا کے لگائے ہوئے اس پودے کے پھلنے پھولنے کا ذریعہ بن گئی۔ سیدنا حضرت مسلم موعود تحریک جدید کی انہی کامیابیوں کو محسوس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت میں نے یہ تحریک کی وہ میری زندگی کی بہترین گھڑیوں میں سے ایک گھڑی تھی، جبکہ مجھے اس عظیم الشان کامیاب کام کی بنیاد رکھنے کی توفیق ملی۔ بس آج تک ہم دیکھتے چلے آئے ہیں کہ مخالفین کی یہ حسرت کبھی پوری نہ ہو سکی کہ احمدیت کا درخت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد نابود ہو جائے گا، بلکہ خلافت ثانیہ کے ابتدائی دور میں خدا کے ہاتھ سے لگائے ہوئے اس پودے کے پھیلاؤ اور مضبوطی کا یہ عالم ہوا کہ دشمن کو بھی اس کے تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہ رہا۔ چنانچہ مولوی ظفر علی خان صاحب نے 1932 میں جماعت احمدیہ کے بارہ میں یہ الفاظ لکھ کر مسیح موعود کی صداقت پر مہر ثبت کر دی کہ یہ ایک تناور درخت ہو چلا ہے، اس کی شاخیں ایک طرف چین اور دوسری طرف یورپ میں پھیلتی نظر آتی ہیں۔ جہاں قرآن کریم نے
شجرہ طیبہ کی یہی علامت بیان فرمائی ہے کہ اس کی شاخیں بلندی کی طرف پھیلتی جاتی ہیں تو اس کی جڑیں زمین میں ایسی مضبوط ہوتی ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے اکھیڑ نہیں سکتی۔ مگر ساتھ ہی قرآن شریف میں یہ حقیقت بھی بیان کی گئی ہے کہ جب الہی جماعتیں ایک تناور درخت کی صورت اختیار کرتی ہیں تو ان کے نابود کرنے کے لیے مخالفین کا غیظ و غضب بھی پورے جوش میں آ جاتا ہے، اور وہ اپنے ہتھیار اور کلہاڑے لے کر دوڑتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ کل جس کومپل کو نہ اکھیڑ سکے آج اس مضبوط تنے کو کیسے کوئی گزند پہنچا سکیں گے۔ یہی مخالف حملہ آور جب اس خدائی درخت کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں خدا کا فرستادہ اس درخت کا محافظ بن کر کھڑا یہ اعلان کر رہا ہے، ایاں کے سوئے من بدوے دی بسد تبر از باغباں بے ترس کے من شاخ مسمرم، یعنی اے وہ شخص جو سینکڑوں کلہاڑے لے کر مجھے کاٹنے کے لیے دوڑے چلے آتے ہو، میں تمہیں متنبع کرتا ہوں کہ میرے باغبان سے ڈر جاؤ کہ میں اس کے درخت کی ایک پھلدار شاخ ہوں، یعنی وہ کبھی تمہیں یہ شاخ کاٹنے نہیں دے گا، پس یہ جرت نہ کرنا ورنہ خود کاٹے جاؤ گے۔ احباب کرام، جماعت احمدیہ کی تاریخ میں ہم نے بار بار ایسے ایمان افروز نظارے دیکھے ہیں کہ خدا کے ہاتھ سے لگائے ہوئے اس پودے کی طرف اٹھنے والا ہر ہاتھ شل کر دیا گیا اور اس کے خلاف اٹھنے والی بد نظریں اندھی کر دی گئیں اور مخالف زبانیں ہمیشہ کے لیے گنگ ہو گئیں۔ 1953 کا پرآشوب زمانہ بھی آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، جبکہ حکومت پنجاب کی سرپرستی میں احمدیوں کے گھر جلائے جا رہے تھے تو عین اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ آواز احمدیوں کے ایمانوں کی تازگی اور ثبات قدم کا موجب بن رہی تھی، جس میں آپ فرماتے ہیں انشاءاللہ فتح ہماری ہے۔ کیا آپ نے گزشتہ 40 سال میں کبھی دیکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے چھوڑ دیا؟ تو کیا اب وہ مجھے چھوڑ دے گا؟ ساری دنیا مجھے چھوڑ دے مگر انشاءاللہ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ سمجھ لو کہ وہ میری مدد کے لیے دوڑا چلا آ رہا ہے، وہ میرے پاس ہے، وہ مجھ میں ہے۔ خطرات ہیں اور بہت ہیں مگر اس کی مدد سے سارے دور ہو جائیں گے۔ مرزا محمود احمد 3 مارچ 1953۔ اور پھر ہم نے بچشم خود دیکھا کہ وہ خدا اپنی فوجوں کے ساتھ اپنے خلیفہ اور اپنی جماعت کی مدد کے لیے واقعی دوڑا چلا آیا، اور جماعت نہ صرف کسی دائمی نقصان سے محفوظ رہی بلکہ اس ابتلا سے اور زیادہ سرخرو ہو کر باہر نکلی۔ ابتلا اور نصرت الہی کے حوالے سے سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جماعت احمدیہ کو آئندہ کے لیے بھی یہ خوشخبری دے دی تھی کہ میں ایسے شخص کو جس کو خدا خلیفہ ثالث بنائے ابھی سے بشارت دیتا ہوں کہ اگر وہ خدا تعالیٰ پر ایمان لا کر کھڑا ہو جائے گا تو اگر دنیا کی حکومتیں بھی اس سے ٹکر لیں گی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ خدا تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ خدا کے خلیفہ کے منہ سے نکلی ہوئی یہ بات بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی دیکھی۔ چنانچہ 1974 میں خلیفہ ثالث کے دور خلافت میں جماعت پر آنے والا ابتلا اگرچہ 53 کی صوبائی حکومت کے پیدا کردہ ابتلا سے زیادہ ہولناک تھا، کیونکہ پاکستان کی مرکزی حکومت کا وہ طاقتور سربراہ جماعت کی مخالفت پر، جس کی دانست میں اس کی کرسی بہت مضبوط تھی اور جو اپنی طاقت کے بل بوتے پر احمدیوں کے ہاتھ میں کشکول پکڑانے کا دعویٰ کر رہا تھا، اس نے ان باد ارادوں کی تکمیل کے لیے پوری حکومتی مشینری جماعت کے خلاف لگا دی، اور نہ صرف احمدیوں کی دکانیں جلا دی گئیں اور گھر لوٹے گئے بلکہ ان کا مکمل بائیکاٹ کیا گیا۔ احمدی مرد، عورتیں اور معصوم دودھ پیتے بچوں کو خوراک تو کیا پانی تک سے محروم کر دیا گیا، مگر انہوں نے کمال ثبوت کا نمونہ دکھایا۔ احمدیوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی، جس کی ایک مثال جون 74 کا وہ خون آلود دن ہے جس دن گجرانوالہ میں 14 احمدی شہید کر دیے گئے۔
ان میں ہمارے پیارے موجودہ امام کے کلاس فیلو محمد افضل صاحب کھوکھر اور ان کے بیٹے اشرف صاحب بھی تھے۔